نعرہ حیدری حیدری بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. الحمدللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. خداوند عالم قرآن مجید کے تیسرے سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے چنا، یقیناً اللہ نے منتخب کیا. ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے منتخب کیا، یقیناً اللہ نے چنا. آدم و نوحن، آدم کو اور نوح کو. ظاہر ہے کہ یہ دو بڑے نبی ہیں. ساری دنیا جانتی ہے کون سا مسلمان ایسا ہے جو جناب آدم کو نہ جانتا ہو، کون سا کلمہ پڑھنے والا ہے جو جناب نوح کو نہ جانتا ہو. سلسلہ ہدایت اور سلسلہ نبوت کی ابتدا جناب آدم سے ہوئی، اور جناب نوح بھی اولوالعزم پیغمبر تھے جنہوں نے 950 برس تک تبلیغ کی. تو پہلے خلاق عالم دو نبیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے چنا، یقیناً اللہ نے منتخب کیا آدم کو اور نوح کو. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وآل ابراہیم وآل عمران، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو. اب دیکھیے قرآن ہے اور مسلمان بغیر قرآن کے نوالا اٹھاتا نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ذرا سے بھی کسی سے آپ بات کیجئے تو کہتا ہے قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن گھول کے پی گئے ہیں. حالانکہ قیامت تو یہی ہے کہ جو قرآن میں دیکھا وہی نہ مانا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ہم سے نہ کسی زمین کا جھگڑا ہے، نہ جائیداد کا جھگڑا ہے، نہ تاج کی بات ہے، نہ تخت کی بات ہے، نہ خزانے کی بات ہے، نہ دولت کی بات ہے، نہ اختیار کی بات ہے، نہ اقتدار کی بات ہے، نہ مکان کی بات ہے، نہ قلعے کی بات ہے، نہ محل کی بات ہے، نہ گروہ کی بات ہے، نہ جماعت کی بات ہے، نہ اپنے کی بات ہے، نہ پرائے کی بات ہے، نہ صبح کی بات ہے، نہ شام کی بات ہے، نہ دن کی بات ہے، نہ رات کی بات ہے، نہ دنیا کی بات ہے، نہ آخرت کی بات ہے، نہ یہاں کی بات ہے، نہ وہاں کی بات ہے. ہم خود ساری بات قرآن سے کرتے ہیں کہ بس وہ مانو جو قرآن نے کہا. صلوات بر محمد و آل محمد. بات کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ قرآن میں دکھائیے. اور قیامت یہ جو قرآن میں دیکھا وہی نہ مانا، باقی سب مان لیا. 3 طلاقیں مان لیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد.
دیکھیے یہ آج کی بحث ہے، یہ آج کی بات ہے، تمام لوگ جانتے ہیں، بچے بوڑھے چھوٹے بڑے سب جانتے ہیں، سب نے پڑھا ہے، ہندی میں بھی، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، اور سارے کے سارے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، ان کے اسکالرز بھی کہہ رہے ہیں، ان کے دانشور بھی کہہ رہے ہیں، ان کے علماء بھی کہہ رہے ہیں، اور دوسرے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ 3 طلاقیں قرآن میں نہیں ہیں، مگر مسلمان پوٹے ٹیکے ہوئے ہے، اور پھر یہ کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ ارے اگر قرآن ہی کی بات مان لی ہوتی تو ذلت نہ ہوتی، قرآن ہی کی بات مان لی ہوتی ہے تو رسوائی نہ ہوتی۔ یہ تو اس کی کہی بھی بات ہے جس نے کہا کہ قرآن کافی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً، یقیناً اللہ نے چنا، یقیناً اللہ نے منتخب کیا آدم کو، نوح کو، وآل ابراہیم و آل عمران، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو۔ اب تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ نبی چنا جاتا ہے، قرآن پڑھنے بیٹھے تو سمجھ میں آیا نبی نہیں چنا جاتا ہے، آل بھی چنی جاتی ہے، العالمین، عالمین میں۔ آل ابراہیم کو ہم نے چنا، آل عمران کو ہم نے چنا، عالمین میں۔ یہ آیہ کریمہ آیہ اصطفاء کہلاتی ہے۔ یہ جو آیت ہے قرآن میں بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، یہ آیت آیہ اصطفاء کہلاتی ہے۔ اصطفاء کہتے ہیں انتخاب کو، عربی میں اصطفاء انتخاب کو کہتے ہیں، اصطفاء چننے کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس آیہ کریمہ میں چننے کا تذکرہ ہے اور انتخاب کا تذکرہ ہے، لئے اس آیہ مبارکہ کو آیہ اصطفاء کہا جاتا ہے۔ جسے چنا جائے وہ مصطفیٰ ہے، جسے چنا جائے وہ مصطفیٰ ہے، جسے پسند کیا جائے وہ مرتضیٰ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو یہ آیہ اصطفاء اس لیے کہی جاتی ہے کہ اس میں خداوند عالم نے چننے کا تذکرہ کیا، انتخاب کا تذکرہ کیا۔ تو یہ ذکر میں نے اس لیے چھیڑ دیا کہ بعض مسلمانوں کا اعتراض ہے کہ ہم ایک گھرانے کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک خاندان کو برداشت نہیں کر سکتے، اسلام کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اسلام کوئی جاگیر نہیں ہے۔ سلسلہ امامت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ باپ کے بعد بیٹا ہو اور بیٹے کے بعد پوتا ہو، اس کے بعد اس کا بیٹا ہو، یعنی امامت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو اب اسے کیا کیا جائے؟ آپ کو تو یہ طریقہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہی پسند آیا کہ ایک ہی گھر میں مصطفیٰ بھی ہو، ایک ہی گھر میں مرتضیٰ بھی ہو۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے، آپ کو خاندان نہیں اچھا لگتا، آپ کو گھرانہ نہیں اچھا لگتا، تو اس کا مطلب یہ کہ خلافت جو ہے وہ کوئی شوق کی چیز ہے کہ کبھی اس خاندان میں رہے، کبھی اس خاندان میں رہے، کبھی اس خاندان میں رہے، کبھی اس خاندان میں رہے۔ اور فرمایا آپ نے، جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں خاندان اچھا نہیں لگتا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آپ کی پسند کا نام ہے کہ اللہ کی پسند کا نام ہے؟ اسلام آپ کی رضا کا نام ہے کہ اللہ کی رضا کا نام ہے؟ اب اگر آپ اللہ کی مرضی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اولین کو دیکھیے، آخرین کو دیکھیے، ابتدا کو دیکھیے، انتہا کو دیکھیے، آغاز کو دیکھیے، انجام کو دیکھیے۔
سارے سلسلوں کو دیکھیے، سارے گھرانوں کو دیکھیے، سارے خانوادوں کو دیکھیے، سارے خاندانوں کو دیکھیے، کوئی گھرانہ آپ کو ایسا ملنے والا نہیں ہے جس میں اول بھی محمد ہو، اوسط بھی محمد ہو، آخر بھی محمد ہو، کل کے کل محمد۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہم کو اللہ کی پسند دیکھنا ہے، ہم کو اللہ کا منشا دیکھنا ہے، ہم کو اللہ کی مرضی دیکھنا ہے، ہم کو اللہ کی رضا دیکھنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ خاندان نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ گھرانہ نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ ذاتیں نہیں ہیں، یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور خلاق عالم سورہ حدید میں ارشاد فرما رہا ہے 57 سورہ 57واں سورہ، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا، ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا۔ اللہ اپنے نمائندے کو بھیجے تو کیا خالی ہاتھ بھیج دے؟ بھئی ہر آدمی اپنی کوئی نہ کوئی مضبوطی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ پہلے یہ بتائیے، اگر کہیں پر لڑائی ہے، اگر کہیں پر جھگڑا ہے، اگر کہیں پر فساد ہے، اگر کہیں پر مار ڈالے جانے کا خطرہ ہے، اگر کہیں پر قتل ہو جانے کا خطرہ ہے، یہ بتائیے آپ کہ اگر ماحول سازگار نہیں ہے، اگر فضا مقدر ہے، اگر کوئی رائٹ ہو گیا ہے، اگر محلوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اگر آپ کسی بچے کو کہیں بھیج رہے ہیں یا اپنے کسی ریپریزنٹیٹیو کو کہیں بھیج رہے ہیں یا آپ اپنے کسی نمائندے کو کہیں بھیج رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ ایسے ماحول میں آپ خالی ہاتھ بھیجیں گے یا اپنی بھی کوئی مضبوطی کر لیں گے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں بہت زیادہ اسکالر بن کے اور قابل بن کے کہ مولانا ہماری سمجھ میں معجزہ نہیں آتا، تو ٹھیک کہا آپ نے، معجزے کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ سمجھ تو لیجئے، آدمی جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر اعتراض کر رہا ہے، بظاہر وہ بگڑ رہا ہے، بظاہر ناراض ہو رہا ہے، لیکن اسی عالم میں وہ صحیح بات کہہ جاتا ہے۔ یعنی جو جملہ میں نے بگڑ کے اور برہم ہو کے اور خفا ہو کے اور ناراض ہو کے میں نے ایک سنٹنس کہا، ایک جملہ کہا، ان پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے، ان کا نہیں، یہ مولانا کا جملہ تو بالکل صحیح ہے، بگڑ رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، مگر یہ سنٹنس صحیح ہے۔ یہ وہی معاملہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیے بظاہر وہ بگڑ کے کہتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معجزے کی پریبھاشا اور معجزے کی تعریف اور معجزے کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بھئی آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ بہت آسانی سے بچے اور جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ معاملہ یوں سمجھ لیجئے، اچھا ٹھیک ہے، کیوں معجزہ سمجھ میں نہ آئے؟ کہ اللہ میں اور بندے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ دیکھیے سمجھ میں آنے اور سمجھ میں نہ آنے کی بات کو آپ سمجھ لیجئے، اس کے بعد معجزے والی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہوائی جہاز، امریکہ بھی ہوائی جہاز بنا لیتا ہے، روس بھی ہوائی جہاز بناتا ہے، چائنا بھی ہوائی جہاز بنا لیتا ہے، فرانس بھی ہوائی جہاز بنا لیتا ہے، جرمنی بھی ہوائی جہاز بنا لیتا ہے، کینیڈا بھی ہوائی جہاز بنا لیتا ہے، آسٹریلیا بھی ہوائی جہاز بنا لیتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یعنی بہت بڑے بڑے ممالک کا میں نام لے رہا ہوں۔ جاپان بھی ہوائی جہاز، ایروپلین بنا لیتا ہے، تو ایروپلین کو ہم معجزہ کہیں؟
ہوائی جہاز کو معجزہ کہا جا سکتا ہے؟ معجزہ وہی ہے جو سمجھ میں نہ آئے، پلے نہ پڑے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس کی ڈیفینیشن آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ معجزہ ہے۔ امریکہ کا جہاز پکڑ لیا کسی ملک نے، اس نے کوئی نیا جہاز ایجاد کیا تھا، اس کی ٹیکنیک اس نے دیکھی، یہ سب کھول کھال کے پرزوں کو دیکھا، ویسا ہی اس نے ہی بنا لیا۔ آسٹریلیا کے پاس ویسا نہیں تھا، مگر جب انہوں نے امریکہ کا جہاز دیکھ لیا اور جہاز پکڑ لیا تو ویسا ہی بنا لیا۔ تو پھر اللہ میں اور آپ میں فرق کیا رہا؟ آپ نے عصا دیا، آپ نے بھی دوسرے کو عصا پکڑا دیا، تو موسیٰ میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ معجزہ تو وہی ہے جو نہ سمجھ میں آئے نہ پکڑ میں آئے۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو معجزہ دیا۔ قرآن شریف میں ہے، قصے آپ سنا کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے عصا، لکڑی کو کہتے ہیں جو ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے نا، اس کو عصا کہتے ہیں، کہ جناب موسیٰ نے وہ لکڑی زمین پر پھینکی اور قرآن کہتا ہے کہ اس نے کروٹیں بدلیں اور وہ اژدہا بنا۔ تو بعد میں تو اس کے تمام سوروں میں بہت سے قصے ہیں، مگر ایک بات آپ ارباب ایمان ہیں، آپ کی خوشی کے لیے پڑھ دوں کہ بالکل پہلا معاملہ یہ ہوا کہ جب خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے کہا کہ ذرا تم یہ اپنا عصا جو تمہارے ہاتھ میں ہے تم ذرا زمین پر ڈالو، یہ لکڑی جو لیے ہوئے ہو۔ اس وقت تک موسیٰ کو بھی نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے جو لکڑی ڈالی تو وہ اژدہا بنا۔ تو قرآن کہتا ہے گھبرا کے پیچھے موسیٰ ہٹے، شادی ہو چکی تھی، جوان تھے۔ یہ موسیٰ کی جوانی ہے جو اژدہے کو دیکھ کے ڈر گئے۔ وہ علی کا بچپنا ہے جو جھولے میں کلہ اژدر چیر رہے ہیں۔ کلہ اژدر کو چیر رہے ہیں دو انگلیوں سے گہوارے میں۔ اب دنیا کیا مقابلہ کرے گی جب انبیاء کی جوانی علی کی کمسنی کا مقابلہ نہ کر سکی تو صحابہ کا بڑھاپا علی کی جوانی کا مقابلہ کیا کرے گا؟ صلوات بر محمد وآل۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو میں اصل میں اس میں ایک چیز اور پلس کر کے پڑھ رہا ہوں، یعنی ایک چیز کو میں جوڑ رہا ہوں، وہی جوڑ جو ہے وہ بے جوڑ نہیں ہے۔ پڑھنا تو میں یہ چاہتا ہوں، اور جو بات پڑھی جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ معجزہ وہ ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ معجزے کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ معجزہ سمجھ میں نہ آئے۔ تو اب معجزہ سمجھ میں نہ آئے تو امریکہ نے یا لندن نے کسی نے بنایا، معجزہ وہ ہے جو سمجھ میں کسی کی نہ آئے۔ سمجھے آپ؟ یہ نہیں کہ دوسرے نے بھی بنا لیا تو پھر بندے میں اور خدا میں فرق کیا رہ گیا؟ مرتے مر جائے بنا نہ پائے۔ دوسری بات میں اس میں پلس کر رہا ہوں آپ کی خوشی کے لیے، اول تو ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، سنیے گا، دوسرے کے پکڑ میں نہ آئے۔ بھئی دو چیزیں الگ ہیں، سمجھ میں آنا اور ہے، وہ پکڑ میں آنا اور ہے۔ سمجھ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سسٹم ہے، اس کی جو ٹیکنیک ہے، کون سا اسکرو کہاں پہ ہے، کون سا پیچ کہاں کسا جائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ تو سمجھ میں آنا ہے۔ پکڑ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کنٹرول، پکڑ کا مطلب ہے کنٹرول، یعنی کار تو ہے آپ کے پاس۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ متعدد محافل اور بیٹا ادھر آ جاؤ، متعدد مجالس اور متعدد محافل میں آپ حضرات ماشاءاللہ اہل لکھنؤ کیا کہنا،
صبح سے لے کے شام تک شرکت فرماتے رہتے ہیں اور برابر شریک ہوتے ہیں. خدا سلامت رکھے آپ کو, ہماری بہنوں کو, بیٹیوں کو. تو یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ ہر مجلس اور ہر محفل کے پڑھنے کی ٹیکنیک بھی الگ الگ ہوتی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. میں تو معجزے کی بات کر رہا ہوں اور اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ معجزے کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے تو, اور وہ دوسری چیز پکڑ میں نہ آئے یعنی کنٹرول میں نہ آئے. سمجھا آپ؟ تو نہ سمجھ میں آئے اور نہ پکڑ میں آئے, مگر بیان ایسا نہ ہو کہ نہ سمجھ میں آئے نہ پکڑ میں آئے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی کیا پڑھا گیا تو کچھ تو آدمی بتا بھی سکے. اس کا مطلب سمجھ میں آیا اور کچھ اور اس پر تبصرہ کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پکڑ میں آیا. تو کار ہے, کنٹرول نہیں ہے, چلا نہیں پا رہا ہے. بریک کہاں پر لگانا ہے, ایکسیلیٹر کب دبانا ہے, کیا کرنا ہے, تو وہ گاڑی پکڑ میں کہاں آ رہی ہے. ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, ٹکرا جائے گی. تو معجزہ جناب موسیٰ کا عصا جو تھا معجزہ تھا. نہ سمجھ میں آئے نہ پکڑ میں آئے. نہ تو یہ ممکن ہو کہ دوسری لکڑی لے کے کوئی ایک سانپ اور بنا لے, تو یہ تو سمجھ میں نہیں آیا. نہ یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی لکڑی لے کے زمین پر پھینکے اور وہ سانپ بن جائے. اس لحاظ سے کہ معجزہ اسی کی پکڑ میں رہتا ہے جس کا معجزہ ہے. عصا معجزہ تو ہے مگر موسیٰ کے ہاتھ پہ ہے. ویسے ہی قرآن معجزہ تو ہے مگر محمد کی زبان پہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. محمد کی زبان پر معجزہ ہے. اور چونکہ پورا سلسلہ محمدیت والا ہے اسی لیے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہمارا آخری بھی محمد ہے. ہم کل کے کل محمد ہیں. آغاز محمد, انجام محمد, ابتدا محمد, انتہا محمد, بچپن میں محمد, نوجوانی میں محمد, جوانی میں محمد, بڑھاپے میں محمد, صلحوں میں محمد, جہاد میں محمد, خاموشی میں محمد, گویائی میں محمد, مکے میں محمد, مدینے میں محمد, صلحوں میں محمد, جاگنے میں محمد, بیداری میں محمد, سونے میں محمد, زمین پر محمد, معراج میں محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں سے وہاں تک محمدیت کا سلسلہ ہے. خلاق عالم نے اپنے حبیب, تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا قرآن نے کہا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو معجزے دیے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کہیں پر کمل رائٹ ہو گیا ہے, جھگڑا ہو گیا ہے, شہر میں کہیں فساد ہے, کہیں پر لڑائی ہے, مار ڈالے جانے کا ڈر ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کسی کو اس محلے میں بھیج رہے ہیں, کسی ضرورت سے کوئی خط دے کے یا کسی کو روپیہ پہنچانا چاہتے ہیں اپنے کسی عزیز کے پاس یا دوست کے پاس یا محلے والے کے پاس یا اپنے کسی بزنس پارٹنر کے پاس, ایسے حالات میں آپ ایک نوجوان کو بھیج رہے ہیں, اپنے بھتیجے کو بھیج رہے ہیں یا کسی غیر کے بچے کو بھیج رہے ہیں, تو یہ بتائیے کہ آپ اپنی کوئی مضبوطی رکھیں گے یا یوں ہی بھیج دیں گے؟ عقل مندی کیا کہتی ہے کہ آپ نے ایک 50,000 23-24 برس کے نوجوان کو تھما دیے اور کہا بیٹا وہاں جا کے دے آؤ, اور راستے میں اسے لوگوں نے گھیر لیا, مارا بھی اور روپے بھی چھین لیے.
تو دنیا آپ کو کیا کہے گی، اور آپ کیا صفائی دیں گے؟ یہ سمجھ لیجئے، پھر معجزہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سارے عزیز اور سارے گھر والے اور دوست سب الزام دیں گے کہ آپ نے کمال کر دیا، ایک آدمی بھی آپ کو اپنے فیور کا نہیں ملے گا، کمال کر دیا، تمہیں بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پہلے تو سب یہی کہیں کہ تمہیں بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ، اگر بھیجا تھا تو کم از کم کوئی انتظام کیا ہوتا، کسی کے ساتھ بھیجا ہوتا، کسی بزرگ کو بھیجا ہوتا، کسی پولیس والے کو ساتھ کر دیا ہوتا، کم از کم کسی کے پاس کوئی اسلحہ ہوتا۔ سب آپ کو الزام دیں گے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ اگر نامساعد حالات میں، نامناسب حالات میں آپ کسی کو، اپنے ریپریزنٹیٹیو کو، اپنے نمائندے کو کسی محلے میں یا کسی بستی میں بھیج رہے ہیں تو آپ اپنی بھی مضبوطی کیجئے۔ تو یہ بتائیے کہ اللہ خالی ہاتھ بھیجے یا مضبوطی رکھے؟ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی؟ ارے بھائی، وہ پہلے ہی دن چیلنج کر چکا ہے، فَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ابلیس، شیطان پہلے ہی دن کہہ چکا، تیری عزت کی قسم، کہ چیلنج کر رہا ہے انتہائی اللہ کے سامنے۔ ایسی بات نہ کبھی پہلے ملی نہ بعد میں ملی، کہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے ملے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے ملے، مگر ایسی جسارت کرنے والا کوئی ملا نہیں۔ ہم نے آج تک نہ کہیں پڑھا نہ سنا۔ کہتا ہے تیری سورہ صاد میں، تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو بہکاؤں گا۔ اب اس کے بعد یہ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے خالص بندوں کے، ان بندوں کی بات جانے دیجئے، پہلے شیطان کی بات کیجئے۔ تو جب وہ چیلنج کر رہا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ ابلیس کہہ رہا ہے سب کو بہکاؤں گا، سب کو پریشان کروں گا، تو آپ یہ بتائیے، ایک نوجوان کو تو آپ ایسے ماحول میں بھیجنے پر تیار نہیں ہوتے، اللہ 1,24,000 کو خالی ہاتھ بھیج دے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ بتائیے، آدم آ رہے ہوں، نوح آ رہے ہیں، ابراہیم آ رہے ہیں، اور داؤد آ رہے ہیں، اور عیسیٰ آ رہے ہیں، اور موسیٰ آ رہے ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا۔ معجزات کے ساتھ اسی لیے بھیجا کہ تمہاری گردنیں خم ہو جائیں۔ کسی کے ہاتھ میں لوہا آتا ہے تو موم ہو جاتا ہے، کوئی مٹی سے پرندہ بناتا ہے تو اڑنے لگتا ہے، کوئی مردے کے سرانے کہہ دیتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، کوئی لکڑی کو زمین کے اوپر ڈال دیتا ہے تو وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ جتنے جادوگر ہیں سب پیشانیاں جھکاتے ہیں، فرعون کو غش آ جاتا ہے۔ معجزہ اس لیے دیا کہ میاں تم ہم سے ہو، ہم تم سے نہیں آئے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزو، تمام انبیاء، تمام مرسلین معجزات لے کے آئے، اور ہمیشہ انہی کو کامیابی ہوئی۔ آتش نمرود گلزار بنی، اور ابراہیم بیٹھے ہوئے تسبیح کر رہے ہیں، اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عصا مار رہے ہیں دریا کے دہانے پر جناب موسیٰ، اور دریا راستہ دے رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا جو ریپریزنٹیٹیو ہے اور ہمارا جو نمائندہ ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آئے گا، معجزہ لے کے آئے گا۔ جس زمانے میں جس چیز کا زور ہوا، اللہ نے ویسا ہی معجزہ دیا۔ جب ہمارے حضور حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں دو چیزوں کا زور تھا. جن چیزوں کا زور ہوا اللہ نے اپنے نمائندے کو انہی چیزوں کے توڑ کے لیے معجزہ دیا تاکہ سمجھ میں آئے یہ اللہ کا نمائندہ ہے. سرور کائنات جس زمانے میں آئے اس زمانے میں ایک تو عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا کہ جیسے ہم فصیح ویسا کوئی فصیح نہیں، جیسے ہم بلیغ ویسا کوئی بلیغ نہیں. اور دوسرے اپنی شجاعت پر ناز تھا. ذرا سی بات پر 40 برس تک لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں. دو چیزوں پر ناز تھا، ایک فصاحت پر ناز تھا، ایک شجاعت پر ناز تھا. عرب کہتے تھے ہماری فصاحت کا کوئی جواب نہیں ہے، ہماری شجاعت کا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ نے رسول کو دو معجزے دیے، ایک فصاحت کے توڑ کے لیے، دوسرا شجاعت کے توڑ کے لیے. فصاحت کے لیے قرآن نازل ہوا، شجاعت کے لیے علی پیدا ہوئے. یہ فصاحت قرآنی. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. دیکھیے قرآن کی عظمت ہے کہ اللہ کے عالم ارشاد فرما رہا ہے یقیناً اس ذکر کو ہم نے نازل کیا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے بچانے والے ہیں. سورہ کوثر جب کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا گیا، وہ 7 قصیدے جن کے آگے عرب کے فصیح و بلیغ و شعراء سجدے کرتے تھے، جو سبع معلقہ کہلاتے تھے، جو کعبے کی دیواروں پر سلیکٹ کر کے ٹانگے جاتے تھے، وہ سارے کے سارے قصیدے اتر گئے. اور ان کا بہت بڑا فصیح و بلیغ انسان جو نابغہ زبیانی تھا، اس نے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. جب یہ سورہ لٹکا دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ایک سورہ جو آیا تو اسی طریقے سے قصیدے اتر گئے، جس طریقے سے قرآن ناطق کے آنے پر اصنام کعبہ منہ کے بل گر گئے تھے، اسی طریقے سے قصیدے اتر. یہ قرآن فصاحت کا معجزہ، اس کی فصاحت کا کوئی جواب نہیں. علی شجاعت کا معجزہ، ان کی شجاعت کا کوئی جواب نہیں. قرآن جن کی قسمیں کھا رہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یقیناً اللہ تو اسے دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں یوں لڑتا ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ کون؟ مولائے متقیان. اسلام کی پہلی لڑائی بدر کبریٰ، ادھر 1000 آدمیوں کا بھرپور لشکر، ادھر عالم اسلام میں بے سر و سامانی لے دے کے 370 360 سپاہی. اور عالم یہ ہے کہ گھوڑا ہے تو تلوار نہیں ہے، اور تلوار ہے تو زرہ نہیں. اور اس کے بعد جو لڑائی شروع ہوئی تو ادھر سے انصار میں سے 3 آدمی نکلے، تو ادھر والوں نے کہا مکے سے جو آئے تھے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، اس لحاظ سے کہ یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں، یہ ہمارے پلے دار نہیں ہیں. کوئی خاندانی آئے ان سے لڑنا ہماری توہین ہے. پیغمبر نے کہا انہیں بلا لو. وہ لوگ بلا لیے گئے اور وہ خاندان کی ڈیمانڈ کر رہے تھے جو لڑنے کے لیے آئے تھے. پورا یزید کا خاندان آیا تھا، وہ خاندان کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. خاندان کا نام جب آیا تو محمد ہی کا خاندان نکلا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بدر کبریٰ ادھر سے 3 مجاہد نکلے. جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا،
عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، اور تیسرے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ادھر عتبہ، عقبہ اور ولید یزید کا کے باپ کا ماموں اور چچا اور اس کا بھائی۔ اب جو تلوار چلنے لگی تو زمانہ علی کو لڑتے ہوئے دیکھ کے تو حیران رہ گیا، اس لیے کہ 24 برس کا سن مبارک، مکے میں کبھی تلوار نہیں چلائی، کبھی کسی سے لڑے نہیں، کبھی کوئی جنگ نہیں ہوئی، نہ کبھی انہیں مشق کرتے ہوئے دیکھا۔ میں کہوں گا خبردار، مشق کا نام نہ لینا، مشق ہوتی ہے عیب کو دور کرنے کے لیے، معصوم میں عیب نہیں ہوتا۔ پہلے موقع کے اوپر جب تلوار چلی تو حمزہ نے اپنے مد مقابل کو قتل کیا، علی نے اپنے مد مقابل کو قتل کیا، عبیدہ سے جو لڑ رہا تھا وہ کچھ الجھا تو جھپٹ کے علی نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور اب اس کے بعد جو تلوار چلی تو جو مڑ کے دیکھ رہا تھا اسے علی نظر آ رہے تھے، ادھر دیکھا تو علی نظر آئے، ادھر دیکھا تو علی نظر آئے، ادھر دیکھا تو علی نظر آئے، ادھر دیکھا تو علی نظر آئے۔ دن دہاڑے معجزہ ہوا، 24 برس کا سن، اسلام کی پہلی لڑائی، علی کی جنگ بدر کبریٰ، ہر ایک کو اپنے سر کے اوپر علی دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ پہلی لڑائی ہے، یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ سوائے علی کے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، سوائے علی کے کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ شجاعت کا معجزہ، بدر کا معجزہ، احد کا معجزہ، خندق کا معجزہ، خیبر کا معجزہ، حنین کا معجزہ، کوئی ہے جس کے لیے ذوالفقار آئی ہو؟ کوئی ہے جس کے لیے بین السماء والارض قصیدہ پڑھا گیا ہو؟ ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، دشمنان علی، دشمنان اہل بیت ہم پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کو علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا، اما ہم ڈھونڈ ہی کب رہے ہیں؟ یہ اس سے کہو کہ جو ڈھونڈ رہا ہو، آج تک 1400 برس میں کسے ملا؟ کب ملا؟ کہاں ملا؟ مکے والوں کو ملا، مدینے والوں کو ملا، ارے بنی امیہ کو ملا، بنی عباس کو ملا، کہاں ملا؟ صفین میں ملا، جمل میں ملا، نہروان میں ملا۔ ہم کو عورتیں روتی بھی ملی اور مرد سر پیٹتے ہوئے ملے، کوئی علی کی گرد پا نہیں ملا، کوئی علی کا غلام نہیں ملا۔ یہ ہے مولا کائنات، یہ ملک قصیدہ پڑھ رہا ہے، لا فتح الا علی۔ جبرائیل کو کون ملا؟ جبرائیل سے کہ یہ تمہیں علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ لا فتح الا علی، علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں۔ لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں۔ بھئی 15ویں شعبان ابھی گزری ہے، آج 70ویں تاریخ ہے، ذرا اس رعایت سے بھی بیان سن لیجئے۔ ملک کہہ رہا ہے لا فتح الا علی، علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ کائنات میں بڑے بڑے خاندان گزرے، بڑے بڑے گھرانے گزرے، دولت والے گزرے، لشکر والے گزرے، فوج والے گزرے، عسکر والے گزرے، رؤسا گزرے، طاقت والے گزرے، قوت والے گزرے، خزانوں والے گزرے، ملک گزرے، سلطان گزرے، بادشاہ گزرے، راجہ گزرے، مہاراجہ گزرے، شہنشاہ گزرے۔ ہر خاندان کی جوانی مٹی میں مل گئی۔ کیا کہنا میرے علی کی جوانی کا، شباب آج تک قائم ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
یہاں بھی جوانی علی کے حصے میں ہے، وہاں بھی جوانی علی کے حصے میں ہے۔ منبر پر بیٹھے ہوئے فرما رہے ہیں سرور کائنات، بوڑھوں کو تو بہت کھلا ہوگا۔ اب ہم لوگ تو تھے نہیں اس وقت مسجد النبی میں، جو منظر دیکھتے وہ سین دیکھتے، لیکن تاریخ پڑھنے سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بوڑھوں کو بہت کھلا ہوگا۔ جب رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہوگا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین سردار ہیں جوانان اہل جنت کے، جوانان اہل جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، اور جو پردہ غیب میں ہے وہ حسن و حسین کا وارث ہے، جو جنت کا ذمہ دار ہے، جس کا شباب قائم ہے، جس کی جوانی قائم ہے۔ تو علی کی جوانی کا اعلان نہ ہوگا تو کس کا اعلان ہوگا؟ لا فتح الا علی، نہیں ہے کوئی جوان سوائے علی کے۔ لا سیف الا ذوالفقار، نہیں ہے کوئی تلوار سوائے ذوالفقار کے۔ ادھر اللہ کی طرف سے تحفہ آ رہا ہے، میں قصیدے کے آ رہا ہے، میں نام کے آ رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک عصمت ہی عصمت ہے، طہارت ہی طہارت ہے، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے۔ کس اہتمام سے تلوار آ رہی ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ یہ احد کا معرکہ ہے، جب علی کی تلوار ٹوٹ گئی ہے تو علی کے لیے وہاں سے تلوار آ رہی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی، جبرائیل کی لائی ہوئی، مصطفیٰ کی پائی ہوئی، مرتضیٰ کی چلائی ہوئی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو قرآن فصاحت کا معجزہ، قرآن بلاغت کا معجزہ، کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ لو اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آپ یہ دیکھیے قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں، تمام جن اور تمام انسان جمع ہو جائیں اور قرآن کا مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ یہ قرآن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جن اور انسان اگر جمع ہو جائیں اور قرآن کا جواب لانا چاہیں اور سب مل جائیں، سب ایک ہو جائیں، مطلب یہ کہ اجماع کبھی اللہ والے کے خلاف راس نہیں آتا ہے، چاہے قرآن ہو چاہے علی ہو۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ تو شجاعت معجزہ، اللہ نے چاہا کہ معجزہ باقی رہے۔ اگر قرآن کی فصاحت و بلاغت کا معجزہ باقی ہے تو علی کی شجاعت کا معجزہ بھی باقی ہے عباس کی صورت میں۔ آپ اس منزل کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ذات گرامی معجزہ ہے، کائنات کے واسطے معجزہ ہے۔ اس اعتبار سے معجزہ ہے کہ جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا اور جو ہمیشہ عطا کرتا رہا، جو ہمیشہ بانٹتا رہا، اس نے تمنا کی۔ قلب علی کی تمنا کا نام ہے عباس۔ جس نے کچھ نہیں مانگا اس نے عباس کو مانگا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر اس کے اندر یہ پہلو بہت نمایاں ہے، مانگا تو اب زبان لکنت کر رہی ہے عزیزان محترم،
کیا کہا جائے کیا نہ کہا جائے، کس طریقے سے بیان ہو، بڑی نازک منزلیں ہیں۔ مانگا تو مگر کب مانگا، کیوں مانگا، کس لیے مانگا، کس کے لیے مانگا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مانگنے کا مقصد کیا تھا، مانگنے کا منشا کیا تھا؟ جس سے سب مانگا، سارے کے سارے خطبات یہاں سے لے کے وہاں تک، پوری نہج البلاغہ دیکھ جائیے، اور اس کے علاوہ تمام دعائیں، دعائے صباح، دعائے کمیل، دعائے مشلول، تمام ادعیہ، جتنے بھی دعائیں ہیں اور جو کچھ بھی ہے، نہج البلاغہ میں تو الحمدللہ الذی سے ہٹ کے تو علی نے، الحمدللہ سے ہٹ کے تو علی نے بات ہی نہیں کیا۔ یہ گفتگو کا لیول ہے، یہ سطح ہے ذکر الہی کی اور یاد الہی کی، A to Z۔ الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس خدا کا شکر، اس خدا کا شکر، اس خدا کا شکر، اس خدا کا شکر۔ کیا کہنا اس بندے کا جس نے ہمیشہ شکر ادا کیا، شکر کے علاوہ کبھی کچھ کہا ہی۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ یہ علی انسان کو طلب کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، مانگنے کا قرینہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اس کو اسی کا واسطہ دے کے مانگو۔ اس سے مانگنا ہے تو اسی کے وسیلے سے مانگو، اسی کے ذریعے سے مانگو، اسی کی حمد کرو، اسی کی ثنا کرو۔ پہلا جملہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ پروردگار میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ یہ آپ مانگ رہے ہیں، آپ مانگ رہے ہیں، ساری دنیا کو علی درس دے رہے ہیں، کسی کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کسی دور کسی زمانے کا کوئی استثناء نہیں ہے، سب مانگ رہے ہیں، پوری بشریت، پوری انسانیت۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں، تجھ کو تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کے مانگ رہا ہوں، جو ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، ہر شے پر گھیرے ہوئے ہے، ہر شے کو احاطہ کی۔ برحمتک التی وسعت کل شیء۔ کوئی پیدا ہوا ہے کائنات میں اس طریقے سے اللہ کی حمد کرنے والا، ذکر الہی کرنے والا کوئی پیدا ہوا ہے؟ کسی کا نام ذہن میں ہے، کوئی کتاب ہے دماغ میں؟ برحمتک التی وسعت کل شیء۔ یا اللہ میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے مانگ رہا ہوں، طلب کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، جو ہر شے پر محیط ہے، ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور میں کیا کہوں، فقط اتنا کہہ سکتا ہوں کہ زندگی بھر جس سے مانگا، عباس کو بھی مانگا تو اپنے لیے نہیں مانگا، اسی کے لیے مانگا۔ صلوات بر محمد و آل صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس منزل کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، دین کے لیے مانگا، اسلام کے لیے مانگا، شریعت کے لیے مانگا، علی نے امر بالمعروف کے لیے مانگا، علی نے نہی عن المنکر کے لیے مانگا، علی نے لا الہ الا اللہ کے لیے مانگا، علی نے محمد الرسول اللہ کے لیے مانگا، علی نے علی ولی اللہ کے لیے مانگا، علی نے نماز کے لیے مانگا، علی نے روزے کے لیے مانگا، علی نے حج کے لیے مانگا، علی نے جہاد کے لیے مانگا، علی نے زکوٰۃ کے لیے مانگا، علی نے کعبے کے لیے مانگا، علی نے قرآن کے لیے مانگا، علی نے انصاف کے لیے مانگا، علی نے انسانیت کے لیے مانگا، علی نے ایمان کے لیے مانگا،
علی نے تقوی کے لیے مانگا، علی نے علم کے لیے مانگا، علی نے طہارت کے لیے مانگا، علی نے عصمت کے لیے مانگا، علی نے جلالت کے لیے مانگا۔ علی کو اللہ نے ایسا دیا جو باب الحوائج بن گیا، جو باب المراد بن گیا۔ اسی بات کی تو آپ گواہی دیتے ہیں زیارت میں، جب بچا تو کس کی نصرت سے بچا، کس کی طاقت سے بچا، کس کی شجاعت سے بچا، کس کی قوت سے بچا؟ یہ آپ کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ۔ فرزند رسول میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، آپ نے معروف کا حکم دیا، آپ نے منکر سے روکا۔ ابھی ٹھہر جائیے گا، وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، اور مقام شہادت تک خدا اور رسول کی اطاعت کرتے چلے گئے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے ہم تو سید الشہداء سے کہہ رہے ہیں، حسین ابن علی سے کہہ رہے ہیں۔ بے شک ہمیں معلوم ہے آپ حسین ابن علی سے کہہ رہے ہیں، ہم بھی انہی سے کہتے ہیں۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، فرزند رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو بچایا، آپ نے روزے کو بچایا، مگر قوت بازو کون تھا؟ کمر کی قوت کون تھا؟ قلب کی طاقت کون تھا؟ صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ میں مصاحب کی منزل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، مگر آپ بتائیے کون تھا؟ بار بار کس کو آواز دیتے تھے؟ کس کو پکارتے تھے؟ مدینے سے لے کے عصر عاشورہ تک تاریخ اسلام گواہ ہے، کس کو آواز دیتے تھے؟ کتابوں سے پوچھئے حسین نے جب آواز دی کسے؟ بھائی کو آواز دی۔ ہر موقع پر مدینے میں، سفر میں، مکے میں، منزل زبالہ پر، منزل اشراف پر، دوسری محرم کو کربلا میں، 7ویں کو، 9ویں کو، خیموں کے باہر جب آواز دی بھیا عباس، بھیا عباس، بھیا عباس، کائنات یا علی کہہ رہی ہے، حسین یا عباس کہہ رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ازل سے لے کے ابد تک کی تاریخ ہے، یہ باتیں ہوا میں نہیں ہو رہی ہیں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا میں نے ہر نبی کی مدد چھپ کے کی، رسول اللہ کی مدد ظاہر و ظاہر کی۔ اب آپ یہ ڈھونڈتے جائیے کہ یہ علی کہاں سے چلا۔ ہم کو اور آپ کو لاکھ برا بھرا لوگ کہیں، جنہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے ان کے کہنے سے ہوتا کیا ہے۔ آدم نے کہا یا علی، نوح نے کہا یا علی، ابراہیم نے کہا یا علی، موسیٰ نے کہا یا علی، عیسیٰ نے کہا یا علی، یحییٰ نے کہا یا علی، زکریا نے کہا یا علی، داؤد نے کہا یا علی، یعقوب نے کہا یا علی، لقمان نے کہا یا علی، سلیمان نے کہا یا علی، یوسف نے کہا یا علی، اسحاق نے کہا یا علی، اسماعیل نے کہا یا علی، ابراہیم نے کہا یا علی، عیسیٰ نے کہا یا علی، مریم نے کہا یا علی، موسیٰ نے کہا یا علی، محمد نے کہا یا علی، رسولوں نے کہا یا علی، ملائکہ نے کہا یا علی، انبیاء نے کہا یا علی، اولیاء نے کہا یا علی، فقراء نے کہا یا علی، علماء نے کہا یا علی، متقین نے کہا یا علی، مومنین نے کہا یا علی،
بوڑھوں نے کہا یا علی، جوانوں نے کہا یا علی، عورتوں نے کہا یا علی، بچوں نے کہا یا علی، بڑوں نے کہا یا علی، چھوٹوں نے کہا یا علی، جو بھی پریشان ہوا اس نے کہا یا علی، جس کے ٹھوکر لگی اس نے کہا یا علی، جو بھوکا ہوا اس نے کہا یا علی، جو پیاسا ہوا اس نے کہا یا علی، ذرا سی تکلیف جس سے پہنچی اس نے کہا یا علی۔ جب مصیبتوں میں اسلام گھرا تو حسین نے کہا عباس، صلوات بر محمد و آل محمد۔ کمر کی قوت کون ہے؟ قلب کی طاقت کون ہے؟ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے جو تاریخ کے اندر واقعات آ گئے، جو کچھ واقعات آ گئے وہ اسی لیے آ گئے کہ کربلا کی تاریخ خاموش ہے اور خاموش رہتی، اور یہ معاملہ کبھی ظاہر نہ ہوتا، اس لحاظ سے کہ اجازت میدان ملی نہیں۔ کربلا اطاعت کا مظہر ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ کربلا مظہر اطاعت ہے، اور قمر بنی ہاشم مرکز اطاعت ہیں۔ مگر ایک لڑائی ایسی ہوئی ہے جس میں ہم کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں، جس میں جناب امیر کی شان بھی چند موقعوں کے اوپر بدلی بھی نظر آتی ہے، اور شجاعت عباس کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں۔ ورنہ تاریخ اسلام میں بڑے بڑے معرکے ہوئے مگر کہیں یہ بات نظر نہیں آتی۔ خندق ہو، خیبر ہو، احد ہو، کافروں سے اور مشرکوں سے جو لڑائیاں ہوئیں، بدر ہو، حنین ہو، یہ بعد میں جمل ہے، نہروان ہے، بس صفین میں کچھ جھلکیاں نظر آئیں۔ ایک تو بعض موقعوں پر یہ ہوا کہ مولائے کائنات کا بھی انداز بدلا ہوا نظر آیا۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں اور اس کے بہت سے وجوہ ہیں جو مورخین نے لکھے ہیں، جو کتابوں کے اندر موجود ہیں، علماء اس بات کو جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ چند مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ لباس تبدیل کیا مولائے کائنات نے دوسرے مجاہد سے۔ یہ جنگی لباس ہوتا ہے، خود ہے، زرہ ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے سپاہی کو پہچانا جاتا ہے۔ اپنا لباس اس کے حوالے کر دیا، اس کا لباس خود پہن لیا۔ اب ممکن ہے مصلحت یہ ہو کہ کوئی یہ نہ پہچانے کہ ہم علی ہیں، تو کچھ امام کا مزاج ہی غیبت والا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ اور بھی بہت سے اسباب ہیں جو ظاہر ہوئے۔ چنانچہ ایک موقع کے اوپر ایک شخص آیا، ایک بہت بڑا پہلوان، وہ ابن عباس سے لڑنا چاہتا تھا۔ علی نے اشارے سے ابن عباس کو بلا لیا۔ ابن عباس علی کے پاس آ گئے، کہا کہ تم میرا لباس لے لو، اپنا لباس مجھے دے دو۔ لباس تبدیل کر لیا۔ دور سے آدمی دیکھے تو سمجھ میں یہی آئے گا کہ ابن عباس آ رہے ہیں، ابھی تو گئے ہیں اور وہی آ رہے ہیں، کیسے فرق کرے گا؟ ابن عباس کو وہیں روکا، میدان میں علی گئے، وہ مقابلے کے اوپر آیا، ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ دوسرا بڑھا، اس کا کام تمام کر دیا۔ تیسرا بڑھا، اس کا کام تمام کر دیا۔ امیر شام پکارا، یہ کوئی نہیں، یہ علی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی طرح سے ایک صورت یہ ہوئی کہ ایک مجاہد لڑ رہا تھا، بہت کامیابی کے ساتھ لڑ رہا تھا، بہت سے لوگوں کو اس نے ختم کیا، اور کچھ دیر کے بعد
دو برابر کے بھائی بڑھے جو بڑے نام آور اور دلیر تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ختم کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے آقا سے اجازت لے کے آتا ہوں، میں اپنے آقا سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ وہ پلٹ کے امیر المومنین کے پاس آیا۔ علی نے کہا تم یہیں رکو، اپنا لباس مجھے دے دو۔ علی نے اس کا لباس زیب تن کیا اور میدان میں آئے۔ وہ دونوں یہی سمجھے کہ یہ وہی ہے، وہ دونوں یہی سمجھے کہ یہ وہی ہے۔ پہلے ہی وار میں دونوں کا خاتمہ ہو گیا، یہ ادھر گرا وہ ادھر گرا۔ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ شان کسی اور کی نہیں ہو سکتی سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ تو ایک طرف تو علی کی بھی شان نظر آئی کہ کبھی کسی کے لباس کو چینج کیا، کبھی اپنا لباس کسی کو دیا، کبھی کسی کو روک لیا، کبھی کو اجازت دے دی، کبھی کسی کو منع کر دیا۔ مگر بعض موقع کے اوپر اس شان سے ہم نے یہ منظر بھی دیکھا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک شخص تھا ابن شاشا، جو بہت بڑا بہادر تھا اور بہت بڑا شجاع تھا۔ وہ میدان میں آیا اور وارث طلبی کرنے لگا، اور اس کے بعد اس نے اپنی شجاعت کا تذکرہ کیا۔ ادھر سے آنے والا جوان چہرے کے اوپر نقاب ڈال کے آیا۔ چہرہ تو نہیں کوئی دیکھ رہا تھا، مگر سہولت ایسی تھی، شجاعت ایسی تھی، شہامت ایسی تھی، شان ایسی تھی کہ جس کو دیکھ کے لوگ لرز گئے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ امیر لشکر نے آواز دی ابن شاشا سے کہ جا تو مقابلہ کر۔ تو اس نے کہا تف ہے مجھ پر، تجھے شرم نہیں آتی؟ 10,000 پہلوانوں کے برابر لوگ مجھے تسلیم کرتے ہیں، کتنی بڑی میری توہین ہے کہ میں اس نوجوان کے مقابلے کے اوپر جاؤں؟ میرے 7 بیٹے ہیں، کسی کو بھی حکم دے دوں گا وہ جائے گا اور اس کا سر لے کے چلا آئے گا۔ جب اتنا سننا تھا تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے اسی چیز کو انجام دو۔ چھوٹے بیٹے کو حکم دیا، جاتے ہوئے تو سب نے دیکھا، آتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ دوسرا آیا وہ ختم ہوا، تیسرا آیا وہ ختم ہوا، چوتھا آیا وہ ختم ہوا، پانچواں آیا وہ ختم ہوا، چھٹا آیا 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ جب 7 بیٹے واصل جہنم ہو گئے تو یہ لہو میں اس کی آنکھیں ڈوبی ہوئی اور تیزی سے آگے بڑھا، اور جب قریب آیا تو ایک مرتبہ قمر بنی ہاشم نے بڑھ کے ایسا وار کیا کہ مثل خیبر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ سن کے علی گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے قریب آئے، بیٹے کے چہرے سے نقاب الٹی تو دیکھا عباس ہیں، قمر بنی ہاشم ہیں۔ یہ شان ہے قمر بنی ہاشم کی۔ تاریخ نے ان چیزوں کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیا۔ یہ علی کی شجاعت کا وارث ہے، جو علی کی شجاعت کا وارث ہے وہی علی کی مشکل کشائی کا بھی وارث ہے۔ جس طریقے سے علی مشکلوں کو آسان کرتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، اسی طریقے سے علی کا لال بھی باب المراد ہے، علی کا بیٹا بھی باب الحوائج ہے۔ یہاں سے وہاں تک ساری دنیا آواز دے رہی ہے، عباس کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتے، اس لیے کہ محافظ حرم عباس ہیں، سقائے سکینہ عباس ہیں، آل محمد کی دل کی قوت عباس ہیں، اسلام کی طاقت عباس ہیں، اسلام کی شجاعت کا نام عباس ہے، علی کی سیرت کا نام عباس ہے، فاطمہ کے بیٹے کا نام عباس ہے۔ لہذا عزیزو، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو طلب کرنا ہو طلب کر لو۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی مایوس نہیں جاتا، یہ وہ سرکار ہے جہاں سے کوئی ناکام نہیں جاتا۔
جسے طلب کرنا ہو طلب کرے، جسے مانگنا ہو مانگے، جو اپنے بیماروں کے لیے شفا چاہتا ہے وہ مانگے، جو اپنے بچوں کی ترقی چاہتا ہے وہ مانگے، جو اپنے لیے مکان چاہتا ہے وہ مانگے، جو اپنے بچوں کی شادی چاہتا ہے وہ مانگے، جو اپنے بچوں کے لیے اولاد چاہتا ہے وہ مانگے۔ اس درگاہ سے کبھی کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ آج ہم جشن منا رہے ہیں، حضرت حجت کی بارگاہ میں ہمیں مبارکباد دینا ہے کہ ہم آپ کے جد بزرگوار کا جشن ولادت منا رہے ہیں، لہذا آپ ان چاہنے والوں پر ایک نگاہ کرم فرمائیں۔ بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام، بانیان محفل اور حاضرین محفل کے دلی حاجات پورے ہوں۔ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ غناء، ارحم من راس مالہ الرجاء والصلاح البکاء، یا سابغ النعم یا دافع النقم، یا نور المستوحشین فی الظلم، یا عالم لا يعلم، صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا ہمارے اموات کو بخش دے، ہمارے زندوں پر رحم فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پالنے والے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ بطفیل محمد وآل محمد علیہ السلام جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں، پروردگار ان کو مشرف فرما حج و زیارات سے۔ یا اللہ جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، اور ہماری اس انجمن کے صدر غالباً مولانا کلب صادق صاحب قبلہ صدر ہے نا انصار عباسیہ کے، تو ان کی شفا کے لیے آپ لوگ خاص طور سے دعا کیجئے۔ جو محفل ہو رہی ہے یہ اس کے صدر ہیں مولانا کلب صادق صاحب، انہوں نے خاص طور سے بہت اصرار سے وعدہ لیا تھا میرے برادر محترم خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب قبلہ سے۔ بہت عرصہ ہوا، چونکہ کافی عرصے تک وہ پڑھے، مختار صاحب وغیرہ کو علم ہوگا کہ آپ پڑھیے، ان کا نہیں آپ پڑھیے، تو بڑی دیر تک اس پر ڈسکشن ہوا، کہا نہیں آپ پڑھیے میری خواہش ہے۔ اور جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو بھائی جان نے محفل پڑھنا شروع کی، اور ہم بھی حاضر ہوتے تھے، آپ بھی تشریف لاتے تھے۔ تمام مومنین و مومنات کے حاجات پورے ہوں بطفیل حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، بطفیل قمر بنی ہاشم علیہ السلام۔ حکم یہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اور ہم اپنے عزیز کے لیے، اپنے بھائی کے لیے دعا کریں۔ آپ جسے جانتے ہوں آپ اس کے لیے دعا کریں۔ تعویلیں تو بہت ہیں، بہرحال بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی ہم نے اپنی زبان سے اپنا گناہ کیا ہے، تو اگر ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ہم نے وہ گناہ ہم نے تو کیا نہیں، جو ہم نے کیا وہ آپ نے تو گناہ کیا نہیں، تو ایک بہرحال ایک وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ہاں، دعا کے پہلے صلوات پڑھ لیجئے، دعا کے بعد صلوات پڑھ لیجئے۔ صلوات جو ہے وہ کنجی ہے قبولیت دعا کی۔